اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم۔ میرا نام ڈاکٹر سلیم خان مروت ہے اور میں روزانہ کی طرح آپ لوگوں کے سامنے ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں، اور میرا مقصد ہے کہ آپ لوگوں کو میں نفسیاتی امراض کے وجوہات اور ان کی علامات اور ان سے بچاؤ کے بارے میں شعور اور آگاہی دوں۔ آج ہم بات کریں گے سویٹس پہ، میٹھی چیزوں پہ، اور ان کا ہمارے ذہنی یعنی ذہنی صحت پہ اثر اور ان کا ذہنی بیماریوں سے تعلق۔ زیادہ میٹھا کھانے سے، روزانہ زیادہ میٹھا کھانے سے یا مشروبات پینے سے ہمارے مزاج پہ یعنی ہمارے موڈ پہ اثر ہو سکتا ہے۔ یہ ایک فیکٹ ہے اور یہ تحقیق سے ثابت ہے کہ جب آپ زیادہ کھاتے پیتے ہیں اور زیادہ میٹھی چیزیں کھاتے پیتے ہیں تو اس سے آپ کے موڈ پہ فرق پڑتا ہے۔ کچھ لوگ جب ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں تو وہ زیادہ میٹھی چیزیں کھاتے ہیں، چاکلیٹس کھاتے ہیں، آئس کریم کھاتے ہیں، اور ان کا یہ یقین ہوتا ہے کہ ان کے موڈ میں اس سے فرق پڑتا ہے۔ ریسنٹلی حال ہی میں 377 بالغ افراد پر ایک نفسیاتی تحقیق کی گئی جس میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ زیادہ چینی کھانے کا تعلق شدید ذہنی دباؤ اور اداسی سے ہوتا ہے۔ یعنی 377 لوگوں پر ایک ریسرچ کی گئی اور ان میں یہ بات پتہ چلی کہ جب انہوں نے چینی اور میٹھی چیزیں زیادہ استعمال کی تو ان کو ذہنی تناؤ یعنی انگزائٹی اور ذہنی دباؤ یعنی ڈپریشن کی علامات ہوئیں اور اداسی بھی ان کو ہوئی۔ اب ریسرچرز اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس تحقیق میں انہوں نے یہ بات ڈسکور کی، ان کو پتہ چلا کہ میٹھے مشروبات پینے سے پورے جسم میں ایک خاص قسم کی سوزش ہوتی ہے جسے ہم انفلیمیشن کہتے ہیں۔ چینی کو عام طور پر کہا جاتا ہے کہ یہ وائٹ پوائزن ہے، یہ سفید زہر ہے، میٹھا زہر ہے، سفید میٹھا زہر ہے، اور یہ پوری جسم میں سوزش کرتا ہے، یہ پورے جسم میں سویلنگ کرتا ہے۔ تو اس تحقیق سے یہ پتہ چلا کہ میٹھے مشروبات، کولڈ ڈرنکس، جام شیریں، روح افزا، یہ اس طرح کے جتنے بھی مشروبات ہیں، میٹھی چیزیں ہیں، میٹھے مشروبات اور کولڈ ڈرنکس ہیں، ان سے ایک خاص قسم کی جسم میں ایک سوزش پیدا ہوتی ہے جس کی وجہ سے ڈوپامین اور سیروٹونین جیسے کیمیکلز بننے میں رکاوٹ ثابت ہوتی ہے۔ آپ لوگوں سے میں اکثر بات کرتا رہتا ہوں، نیورو ٹرانسمیٹرز وہ کیمیکلز ہیں جو کہ ہمارے برین میں نیورونز کے درمیان جو کنیکشن ہوتا ہے، اس کنیکشن کو جو بیچ میں جو فاصلہ ہے، ایک سپیس ہوتا ہے جسے سائنیپٹک سپیس کہتے ہیں، اور اس سائنیپٹک سپیس میں نیورو کیمیکلز ہوتے ہیں، ایک خاص کیمیائی مادے ہوتے ہیں جو کہ سفر کرتے ہیں ایک نیورون سے دوسرے تک اور پیغام لے کر جاتے ہیں۔ تو ان میں دو امپورٹنٹ جو نیورو ٹرانسمیٹرز ہیں وہ ڈوپامین ہیں اور سیروٹونین ہیں۔ تو جب میٹھی چیزیں کھاتے ہیں ہم لوگ، میٹھی چیزیں پیتے ہیں، مشروبات میٹھی چیزیں استعمال کرتے ہیں، تو اس سے پورے جسم میں ایک خاص قسم کی سوزش ہوتی ہے، اور جس کی وجہ سے ڈوپامین اور سیروٹونین جنہیں ہیپی ہارمونز کہا جاتا ہے ان کیمیکلز کے بننے میں رکاوٹ آتی ہے۔ یہ کیمیکلز ہمارے مزاج کو ٹھیک رکھنے کے لیے بہت ضروری ہیں۔ یہ کیمیکلز جو ہوتے ہیں، یہ سیروٹونین اور ڈوپامین، یہ ہمارے مزاج کو کنٹرول کرتے ہیں، ہمارے موڈ کو کنٹرول کرتے ہیں۔ ہم جو محسوس کرتے ہیں، اچھا محسوس کرتے ہیں، برا محسوس کرتے ہیں، خوش محسوس کرتے ہیں، خفا محسوس کرتے ہیں، اس کو یہ دونوں نیورو ٹرانسمیٹرز یا یہ کیمیکلز جو کہ نیورونز کے بیچ میں کنیکشن کا ایک ذریعہ ہوتے ہیں، وہ ان کو کنٹرول کرتے ہیں، اس عمل کو۔ جب یہ کم ہو جاتے ہیں تو انسان زیادہ دیر تک اداس رہنے لگتا ہے اور اسے بے چینی ہوتی ہے۔ یہ تو آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ نیورو کیمیکلز، نیورو ٹرانسمیٹرز کی کمی سے، ان کی مقدار کم ہونے سے جسم کے دماغ کے مخصوص ایریاز میں، مخصوص حصوں میں ان کی مقدار کم ہونے سے
کیا ہوتا ہے کہ انسان ڈپریشن اور انگزائٹی کا شکار ہو جاتا ہے اور اس کو ڈپریشن اور انگزائٹی کی علامات اور بے چینی کی علامات محسوس ہونے لگتی ہیں۔ اس کے علاوہ زیادہ چینی ہماری آنت میں موجود، زیادہ چینی مینس وائٹ شوگر یا میٹھی چیزیں ہماری آنت میں، جو ہماری آنتوں میں، اس پہ بھی میں آپ لوگوں سے بات کر چکا ہوں، جو کہ مائکرو آرگینزمز ہوتے ہیں، ان کو ہم مائکرو بائیومز کہتے ہیں، اور یہ مائکرو بائیومز جو ہوتے ہیں یہ قدرتی بیکٹیریا ہوتے ہیں جو کہ ہماری آنتوں میں، ہمارے نظام میں اللہ پاک نے پیدا کیے ہوئے ہوتے ہیں، اور یہ بیکٹیریا، ان کا تعلق ڈائریکٹ دماغ سے ہوتا ہے۔ سیروٹونین کی 80% جو پیدائش ہوتی ہے، پروڈکشن ہوتی ہے، وہ ہیپی ہارمون جو ہمیں خوش رکھتا ہے، وہ آنتوں میں ہوتا ہے۔ تو جب آنتوں میں میٹھی چیزیں کھانے سے بیکٹیریا کی تعداد کم ہو جاتی ہے، نقصان ان کو پہنچتا ہے، تو اس سے براہ راست ہمارے دماغ پر بھی اثر ہوتا ہے، اور یہ بیکٹیریا چونکہ براہ راست دماغ سے رابطہ رکھتے ہیں اور روزمرہ کے جذباتی توازن کے لیے ضروری ہیں۔ یہ جو ہمارے مائکرو بائیومز یا فرینڈلی بیکٹیریا، یہ قدرت نے جو وہ جراثیم جو ہمارے معدے میں، ہماری آنتوں میں، ہماری بڑی آنت میں، ہماری چھوٹی آنت میں پیدا کیے ہیں، وہ ہمارے جسم میں ایک بیلنس قائم رکھنے کے لیے ضروری ہوتے ہیں، اور ان کی تعداد کم ہونے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے دماغ کے جو عوامل ہیں، جو دماغ کے فنکشنز ہیں، ان پر بھی اثر ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے ڈپریشن اور انگزائٹی کی علامات لوگوں میں شروع ہو جاتی ہیں۔ تو ایک تو چینی، میٹھی چیزیں، مشروبات جو ہیں وہ ایک خاص قسم کی سوزش کرتی ہیں، جن سے نیورو ٹرانسمیٹرز، ڈوپامین، سیروٹونین، ان کے لیولز کم ہوتے ہیں۔ دوسرا، یہ آنتوں پر بھی اثر کرتے ہیں، اور اس کی وجہ سے ہمارے دماغ پر ڈائریکٹ اثر پڑتا ہے، اور ہمارا جو ایک کیمیکل بیلنس ہوتا ہے دماغ کا، اس پر اثر پڑتا ہے، اور چونکہ ہمارے مائکرو بائیومز کے لیول، مائکرو بائیومز یعنی دوست بیکٹیریا کی تعداد کم ہو جاتی ہے، تو اس کی وجہ سے یہ تکلیف ہوتی ہے۔ اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ تحقیق میں خاص طور پر عام استعمال کی چینی، جسے شوگر کہتے ہیں یعنی سکروز کہتے ہیں، کو دوسری غذاؤں کے مقابلے میں زیادہ انزائٹی کا سبب بتایا گیا ہے۔ یہ جو وائٹ چینی، وائٹ شوگر ہے، جسے وائٹ پوائزن کہتے ہیں، زہر ہے، جسے ہم ہر چیز میں استعمال کرتے ہیں، چائے سے لے کر ہر چیز میں ہم استعمال کرتے ہیں۔ تحقیق نے یہ بات ثابت کی ہے کہ اس کا ہمارے جو ذہنی صحت ہے، یعنی نیورو ٹرانسمیٹرز کی تعداد کو کم زیادہ ہونے میں، اور بیکٹیریا کی جو انٹسٹائن میں بیکٹیریاز ہوتے ہیں ان کی تعداد کم زیادہ ہونے میں، ان کا ڈائریکٹ، یہ سفید چینی کا ڈائریکٹ رول ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے ہمیں انگزائٹی دوسری خوراکوں کی نسبت، دوسری میٹھی خوراکوں کی نسبت زیادہ انگزائٹی اور ڈپریشن ہوتی ہے۔ تو یہ سچ ہے کہ جب لوگ میٹھی چیزیں کھاتے ہیں تو وہ ذہنی دباؤ کا شکار ہو جاتے ہیں، اور جب وہ ذہنی دباؤ کا شکار ہوتے ہیں تو وہ میٹھی چیزیں اور زیادہ کھانے لگتے ہیں۔ آئس کریمز میں نے آپ کو بتایا کہ وہ لوگ چاکلیٹس کھاتے ہیں، لیکن یہ تحقیق سے ثابت ہوا ہے کہ میٹھے مشروبات کم کر کے ہم اپنی طویل مدتی ذہنی صحت کو بہتر بنا سکتے ہیں، اور آسان اور مؤثر طریقے سے بچا سکتے ہیں، بجائے یہ کہ ہم سٹریس اور ٹینشن میں میٹھی چیزیں زیادہ کھائیں۔ اگر ہم ان پہ قابو پائیں تو ہماری ذہنی صحت بہتر ہو سکتی ہے، ہمیں ڈپریشن اور انگزائٹی کی علامات کم ہو سکتی ہیں۔ تو یہ جو ایک عام عقیدہ ہے کہ چلو آج تو میرا موڈ خراب ہے، آج مجھے ڈپریشن ہے، تو کوئی میٹھی چیز ہو جائے، تو میٹھی چیز میں آئس کریم ہو جائے یا چاکلیٹ ہو جائے، اس سے میں بہتر فیل کروں گا۔ وہ جس چیز کو آپ بہتری کہہ رہے ہیں، وہ دراصل آپ اپنے نیورو ٹرانسمیٹرز کو اور بھی ڈسٹرب کر رہے ہوتے ہیں۔ وقتی طور پر شاید آپ کو ذائقے کی وجہ سے اچھا محسوس ہو،
لیکن ان دا لانگ رن وہ آپ کی ذہنی صحت کو مزید خراب کرتے ہیں. جو دماغ میں سوزش ہوتی ہے اور نیورو ٹرانسمیٹرز کے لیول ڈراپ ہوتے ہیں، اور انٹسٹائنز میں ہماری آنتوں میں جو مائکروبائیومز ہوتے ہیں ان کی مقدار کم ہونے کی وجہ سے سیروٹونین آنتوں میں بھی نہیں بنتی، اور اس کی وجہ سے ہمارے ذہن پر ڈائریکٹ اثر پڑتا ہے. اور جب وہ اثر پڑتا ہے تو ہمیں ذہنی دباؤ، ذہنی ٹینشن، ذہنی کوفتگی، ذہنی پریشانی، ڈپریشن، انزائٹی، یہ ساری علامات ہوتی ہیں. تو یہاں پہ ضروری بات یہ ہے جو کہ سمری ہے اس ٹاپک کی، کہ مشروبات، میٹھی چیزیں، چاکلیٹ، چینی، مٹھائیاں، یہ ساری چیزیں منہ کا ذائقہ تو اچھا کرتی ہیں، لیکن یہ ہماری ذہنی صحت کے لیے اچھی نہیں ہوتی، اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان چیزوں سے پرہیز کریں. اگر ہمارا موڈ ڈسٹرب ہے اور ہمارا موڈ خراب ہے تو ہم کوئی ایکسرسائز کریں، ہم کوئی اپنے ذہن کو مصروف کرنے کا کوئی کام کریں، بجائے یہ کہ ہم میٹھی چیزوں کی طرف بھاگیں، جس میں سب سے خطرناک چیز جو ہے وہ چینی ہے. چینی کا استعمال آپ جتنا کم کریں گے آپ کی ذہنی صحت بھی ٹھیک ہوگی اور آپ کی جسمانی صحت بھی ٹھیک ہوگی. چینی کا استعمال کم کرنے سے یا بند کر دینے سے سب سے پہلے جو سوزش کا جو میں نے ذکر کیا، وہ اس طرح آپ کو فرق محسوس ہوگا کہ آپ کے چہرے کی جو بناوٹ ہے اس میں گولائی اور موٹاپا کم ہوگا اور آپ کا چہرہ پتلا ہونا شروع ہو جائے گا. تو جو لوگ ڈائٹنگ کرتے ہیں ان کا سب سے پہلے چہرہ سکڑنا شروع ہو جاتا ہے، اس لیے کہ وہ جو چینی کے استعمال سے، میٹھی چیزیں، کولڈ ڈرنک، ان کے استعمال سے ہمارے جسم میں جو سوزش ہوتی ہے وہ چینی کے نہ استعمال کرنے کی وجہ سے کم ہو جاتی ہے. تو آج کی یہ مختصر سی ویڈیو سے میں آپ لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہ رہا ہوں کہ میٹھی چیزیں کھانا صحت کے لیے اچھا نہیں ہے، یہ جسمانی صحت کے لیے بھی اچھا نہیں ہے اور ذہنی صحت کے لیے بھی اچھا نہیں ہے. اور ہمیں خیال کرنا چاہیے کہ ہم ان دونوں چیزوں کو، یعنی چاکلیٹس، چینی، میٹھی چیزیں، ان چیزوں کو ایوائڈ کریں اور اپنی ذہنی صحت کو بہتر ہونے میں مدد دیں. اور ہمارے جو فرینڈلی بیکٹیریا ہیں جو آنتوں میں رہتے ہیں ان کو ہم نہ ماریں، وہ ہمارے دوست بیکٹیریا ہیں، ہم ان کو جینے دیں، وہ ہماری ذہنی صحت کو بھی بہتر بناتے ہیں. تو اگر آپ کو خود چینی اور میٹھی چیزیں اور شربت اور کولڈ ڈرنک اس طرح کی چیزوں کا استعمال کرنے کی عادت ہے تو آپ اس کو خود بھی کنٹرول کریں اور اپنے ارد گرد فیملی ممبرز کو اور دوستوں یاروں کو بھی اس سے منع کریں. اور یہ پیغام آپ کو جو میں آپ کو ویڈیو میں دے رہا ہوں، اپنے معاشرے میں، اپنے لوگوں میں، اپنے ارد گرد کے لوگوں میں آپ اس پیغام کو پھیلائیں، تو اس سے لوگوں کی ذہنی اور جسمانی صحت دونوں پہ فرق پڑے گا. امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی. اگر آپ کو یہ اچھی لگی ہے تو اسے پورا دیکھیں اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے فیملی ممبرز کے ساتھ بھی شیئر کریں اور اس پر عمل کریں. اور جاتے جاتے میرا پیغام ہے کہ اپنے دل و دماغ، جسم، جان اور روح کا خیال رکھیں. یہ ہمارے پاس اللہ پاک کی مانتے ہیں، اور ایک چھوٹا سا اچھا پیغام دینے سے بھی اور کسی کو اچھا مشورہ دینے سے اگر آپ کسی کی زندگی میں بہتری لا سکتے ہیں تو اس سے زیادہ نیک عمل کوئی اور نہیں ہو سکتا. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. کل انشاءاللہ میں ایک اور موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.